نقاب پوش اریاں طوائف کرسٹین کیلر کی کہانی۔ پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کی رنگین مزاجی کی سنسنی خیز داستان۔ جب ایوب خان لندن کے سوئمنگ پول میں بے لباس تیراکی کر رہے تھے۔ ایوب خان کی سوئمنگ پول کی خبریں کس نے رکوائیں؟ برطانوی وزیر خارجہ کی وجہ سے وزیر اعظم میک ملن کی حکومت ختم ہو گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والا ایوب خان خود کس کردار کا مالک تھا؟ آئیے سنتے ہیں اس کی عیاشیوں کی سچی داستان۔ راز نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ جو مختلف اخبارات، رسائل اور کتابوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو فوراً پتہ چل سکے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، ویڈیو کو لائک کر لیا ہے تو اپنے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں سے اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے پیغام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ کرسٹین کیلر 1960 کی دہائی کی مشہور برطانوی ماڈل اور شو گرل تھی، لیکن برطانوی ذرائع ابلاغ اسے طوائف کہتے تھے۔ برطانیہ میں اگرچہ عصمت فروشی پر پابندی تھی، لیکن دارالحکومت لندن میں درپردہ سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ اپنے جسم اور حسن کی قیمت لگانے کے لیے کرسٹین کیلر ڈانس کلب میں رقص کیا کرتی تھی، اور ایک دن اس کی ملاقات اعلیٰ طبقے کے لیے عیش و عشرت کی محفلیں سجانے والے ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ سے ہو گئی۔ کرسٹین کی تو گویا دنیا ہی بدل گئی۔ اب وہ فیشن کی دنیا کی ایک سپر ماڈل تھی اور اعلیٰ طبقے کی ہر محفل کی شمع تھی۔ ایسی ہی ایک محفل میں اس کی ملاقات برطانوی وزیر خارجہ جان پروفیومو سے ہو گئی۔ جان پروفیومو شادی شدہ ہونے کے باوجود کرسٹین پر اس قدر فریفتہ ہوئے کہ ان کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ کرسٹین کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اسے اس کی فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے اس نوعیت کے تعلقات تو قائم ہی ہوتے رہتے تھے۔ ایسے ہی تعلقات اس کے سوویت نیول اتاشی یوگینی ایوانوف کے ساتھ بھی تھے۔ کرسٹین کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ ایک دن کرسٹین کے عاشقوں میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کرنے والے کرسٹین کے افریقی نژاد عاشق تھے، وہ پکڑے گئے۔ ان کی گرفتاری سے کرسٹین کے دیگر عاشقوں کے نام سامنے آئے۔ ان میں سب سے نمایاں نام برطانوی وزیر خارجہ جان پروفیومو کا تھا۔ یہ انکشاف ہوا کہ جان پروفیومو کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات ہیں اور وہ بھی اس کے عاشقوں میں شامل ہیں۔ جان پروفیومو نے اپنی جان بچاتے ہوئے پارلیمنٹ میں اس الزام کی سختی سے تردید کی اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن کرسٹین کے عاشقوں میں ایک نام سوویت نیول اتاشی یوگینی ایوانوف کا بھی تھا۔ اس پر برطانیہ کے انٹیلیجنس اداروں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس قرید میں لگ گئے کہ اس طوائف نے اپنے جال میں کن کن لوگوں کو پھنسایا ہے۔ دوسری جانب کرسٹین کے عاشقوں میں رقابت کی آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ پھر ایک نے کرسٹین پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا۔ کرسٹین کا معاملہ ایک بار پھر اخبارات کی سرخیوں کی زینت بن گیا۔ اب معاملہ سنگین تھا۔ سوویت نیول اتاشی کے تعلقات بھی سامنے آئے اور جان پروفیومو کے تعلقات کے بھی ٹھوس شواہد مل گئے۔ اب جان پروفیومو کے سامنے اعتراف کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس نے پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا کہ کرسٹین کیلر کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ جان پروفیومو کا یہ اعتراف برطانوی وزیر اعظم میک ملن پر بھاری پڑ گیا اور 1963 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن ایک اور حکمران کرسٹین کیلر کے عاشقوں میں تھا۔ اس کی حکومت نہیں ختم ہوئی، بلکہ اس نے ان خبروں کو رکوا دیا تھا جن میں سوئمنگ پول پر کرسٹین کیلر کے ساتھ تیراکی کرنے کا ذکر تھا۔ یہ پاکستان کے ڈکٹیٹر اور نام نہاد صدر اور بزوں میں خود فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان تھے۔ انہوں نے بھی اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے تھے، لیکن بدنامی سے ڈرتے تھے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، عجیب حال ہے اپنی شرافتوں کا کہ ہم، عجیب حال ہے اپنی شرافتوں کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور رسوائیوں سے ڈرتے ہیں۔
ایوب خان کی حکومت تو ڈاواڈول بھی نہیں ہوئی، لیکن برطانوی وزیر اعظم میکملن کی حکومت ان کے وزیر خارجہ نے ڈبو دی۔ وجہ یہ تھی کہ جان پروفیومو نے جھوٹ بولا۔ وزیر اعظم نے مزید تحقیق نہیں کروائی، بلکہ جان پروفیومو کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پاکستانی ڈکٹیٹر کو اپنی مصلحتوں کی خاطر بچایا گیا۔ کرسٹین کیلر کا نام دنیا بھر میں پھیل چکا تھا۔ دنیا کا ہر شخص اس کی کہانی جاننا چاہتا تھا، اس کے بارے میں سننا چاہتا تھا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے نزدیک کرسٹین کیلر سونے کی چڑیا بن چکی تھی۔ کرسٹین کیلر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ 22 فروری 1942 کو وہ مڈل سیکس انگلستان میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی ماں نے دوسری شادی کی تو اور سوتیلے باپ کی زیادتیوں کا وہ بھی شکار رہی، اور 4 دسمبر 2017 کو 75 سال کی عمر میں اس کا انتقال لندن میں ہوا۔ اسکینڈل کے انکشافات کے بعد اس کی شہرت اس قدر ہو گئی کہ اخبارات نے اس سے اس کے تعلقات کی کہانیاں بیان کرنے کا بھاری معاوضہ دیا، جو بقول اس کے وکیلوں نے ہیلے بہانے سے اینٹ لیا۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پروفیومو کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی، جسے اس نے ضائع کروایا۔ جب وہ 19 سال کی تھی تو اس کے تعلقات جان پروفیومو کے ساتھ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اسٹیفن وارٹ سے کرسٹین کیلر کی ملاقات ہوئی تو اس کے فارم ہاؤس پر محفلیں ہونے لگیں اور کرسٹین اس کے سوئمنگ پول میں تیراکی کرتی۔ ڈاکٹر وارڈ نے کرسٹین کو یہ ترکیب سکھائی کہ وہ سوئمنگ پول میں بے لباس تیراکی کرے، اور جو مہمان اس کے ساتھ تیراکی کرنا چاہے اسے بھی بے لباس ہونے پر مجبور کرے۔ جان پروفیومو اور سوویت نیول اتاشے کرسٹین کیلر کی فرمائش پر فطری لباس میں وہاں تیراکی کیا کرتے۔ اس تیراکی کے بعد جو پارٹی ہوتی، ان پارٹیوں میں صرف چہرے پر نقاب ہوتا تھا، باقی بدن عریاں ہوتا تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کرسٹین کے تعلقات پاکستانی ہائی کمشنر جنرل یوسف آفریدی کے ساتھ بھی تھے۔ جنرل یوسف آفریدی ایوب خان کے دوستوں میں سے تھے۔ جب جنرل ایوب خان بطور صدر پاکستان برطانیہ کے دورے پر پہنچے 1961 میں، تو ایک نجی محفل میں شرکت کے لیے انہیں لے کر جنرل یوسف آفریدی اسٹیفن وارٹ کے اس فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ اس دن حسب معمول کرسٹین اور اس کی ساتھی طوائفیں سوئمنگ پول میں عریاں تیراکی کر رہی تھیں۔ اسکینڈل کے انکشافات کے بعد ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ نے تو خودکشی کر لی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بدنام ہو گئے تھے۔ جب کرسٹین کیلر اپنی یادداشتیں اخبارات کو بیان کر رہی تھی تو اس نے ایوب خان کے بارے میں لکھا کہ صدر ایوب خان نے مجھے اپنی ٹانگوں سے پکڑ لیا اور میں اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا نہ سکی۔ اس نے کہا ایوب خان بھرپور مردانہ وجاہت کے مالک تھے، اور ایوب خان تو انگریزوں سے زیادہ انگریز اور بہت چارمنگ تھے۔ برطانوی نیوز آف دی ورلڈ میں جنرل ایوب خان اور کرسٹین کیلر کی ایک ساتھ تیراکی کے بارے میں کئی خبریں 1963 میں شائع ہوئیں۔ اس سوئمنگ پول میں ایوب خان اور کرسٹین کیلر کے علاوہ ایک اور عریاں تیراک طوائف سینڈی رائس ڈیوس بھی موجود تھی۔ یہ وہی ایوب خان تھے جو انگلینڈ میں ان سب کارستانیوں میں ملوث ہونے کے بعد 1965 کے الیکشن میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر ان کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے کہ انہوں نے اس وجہ سے شادی نہیں کی، انہوں نے اس وجہ سے شادی نہیں کی۔ لیکن ایوب خان کا کردار کیا تھا، اس کی گواہی برطانیہ کا سارا پریس دے رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔